میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی مفتی، قاری، حافظ، عالم نہیں ہوں، ایک معمولی سا انسان ہوں۔ میں نے ایک کوشش کی تھی آپ کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، میں نے ایک کوشش کی تھی آپ کی دعاؤں میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے پوری ایمانداری سے، سچائی سے مکہ شریف و مدینہ منورہ اور اپنے آقا کی زندگی کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی، اگر کہیں بھی اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کوئی بھی میری غلط بات لگی ہو، کسی کو بھی لگی ہو، میرا دل کسی کا دل دکھانے کا دل نہیں تھا، اگر کسی کو بھی میری بات کوئی ناگوار لگی ہو تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ آئیے بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے، میری اپنی ایک بات ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ہم لوگ کوئی ایکٹر نہیں ہے، کوئی فلم سٹار نہیں ہے جو کوئی سین کرنے کے لیے رو دیں اچانک، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ دعا سے پہلے یہ بات میں کہہ دیتا ہوں کہ جب کوئی بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہم تھے، آپ تھے، سبھی بچوں کی شکل میں دنیا میں آئے، تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک ہنر لے کے پیدا ہوتا ہے وہ بچہ، اور وہ ہنر ہوتا ہے رونے کا۔ وہ بچہ اپنے رونے سے اپنی ماں سے شیشی بھی بنوا لیتا ہے، اپنے رونے سے اپنی ماں سے پوٹی بھی دھلوا لیتا ہے، اور اللہ رب العزت 70 ماؤں کے برابر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ لہذا اس رب العزت کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو کوشش یہ کیا جائے کہ رو کے اس سے دعا کی جائے، نہ رونا آئے تو روتی ہوئی صورت بنائی جائے، اللہ دلوں کے حالوں کو دیکھتا ہے۔ اے دونوں جہان کے مالک، یہ جو حاجی حضرات یہاں جمع ہے یہ تیرے مہمان ہیں۔ اے رب العالمین، ان لوگوں نے تیرے گھر کے سفر کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما لے، اے اللہ حاجی حضرات کے سفر کو آسان بنا دے، اے اللہ سفر کی تمام مشکلوں پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ اس سفر میں تیرے سوا کسی کی محبت کا خیال نہ آئے، اے اللہ یہ سفر صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، اے اللہ یہ سفر صرف اور صرف تجھ کو منا لینے کے لیے، اے اللہ تیرے بلاوے پہ تیرے مہمان بن کے آ رہے ہیں، اللہ ہم اس لائق نہیں تھے، تو نے ہمیں قبول کیا، اے زمینوں آسمانوں کو بنانے والے تیری رحمتوں کے ہم شکر گزار ہیں، اے اللہ اس سفر کو آسان کر دے، اللہ اس سفر میں ہونے والے گناہوں سے ہم کو بچا لے، اے اللہ ہماری تمام مشکلوں کو آسان کر دے، اے اللہ بری نظر سے، برے وقت سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ برائیوں سے، بیماریوں سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ بری نظر سے، برے وقت سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ ذلت و رسوائی سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے میرے مالک عذاب قبر سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ عذاب قبر سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ عذاب جہنم سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اللہ میں مانگنے کی تمیز نہیں ہے، اے اللہ بے شمار خزانوں کے مالک ہیں، دینا جانتے ہیں، اللہ ہم کو لینا نہیں آتا، اے اللہ ہم تیرے مہمان بن کے تیرے گھر آ رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ وہ گناہ بخش دے جو رات کے اندھیروں میں کیے، اے اللہ وہ گناہ بخش دے جو دن کے اجالوں میں کیے، اے اللہ جو تیری بغاوت کر کے گناہ کیے انہیں بخش دے، اے اللہ تو قصوروں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ غلطی کرنا ہمارے باپ کی عادت ہمارے اندر آئی، اے اللہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، ہم ان کی اولادوں میں ہیں، اے اللہ آپ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ وہ آپ کے پیغمبر تھے، آپ نے ان کو معاف کرنے میں وقت لگایا، اے اللہ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اے اللہ ہم انتظار نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مانگنے کے لیے، اے اللہ ہم رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہیں سنتا ہوں، اے اللہ ہم آپ کو پکار رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو پکار رہے ہیں، ہماری پکار کو سن لیجئے، اے اللہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے جو ہماری آواز عرش تک پہنچے، اے اللہ آپ آگے بڑھ کے ہماری پکار کو سن لیجئے، اے اللہ ہم اندھے کے خدا پہ ایمان لائے، اللہ ہماری پکار کو سن لیجئے، اے اللہ آپ کہتے ہیں ہمیں پکارو ہم تمہیں سنتے، اللہ ہم پکار رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اے میرے مالک جس طرح آپ نے گزرے ہوئے وقتوں میں لوگوں کی سنی ہے، اے رب العالمین خطاب کے بیٹے کو عمر بنانے والے اللہ
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں راستہ دینے والے اللہ، خالد بن ولید کو خالد بن ولید بنانے والے اللہ، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے اللہ، ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والے اللہ، اللہ ہمیں طریقہ نہیں آتا مانگنے کا، اللہ ہمیں بتایا گیا، اللہ آنکھ سے آنسو گر جائے تو آپ معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس مجمع میں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کوئی تو آپ کا نیک بندہ ہوگا، اللہ اس مجمع میں کوئی تو نیک بندی ہوگی، اللہ کچھ نیک بندے یا بندی کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، اللہ یہ جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لے، اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ ہم اپنے ہاتھ نیچے نہیں کریں گے جب تک تو معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے کس سے پوچھنا ہے، اللہ تجھے کس سے مشورہ کرنا ہے، اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، اللہ ہمارے دلوں میں اس بات کو پیدا کر دے کہ تو نے معاف کر دیا، اللہ دامن پھیلا ہوا ہے جھولی خالی ہے، اللہ تیرے سوا کس کے پاس جائے، اللہ زمانے میں کون ہے جو جس سے مانگے جا کے، اللہ میرے نبی نے بتایا کہ تو ہماری سنتا ہے، اللہ تجھے اسی نبی کا واسطہ، اللہ تجھے اسی محبوب کا واسطہ ہے، اللہ تو نے جس کے لیے قرآن میں کہا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ اسی رحمت للعالمین کے وسیلے سے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاء کامل دے، اللہ جو پریشان ہے ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی کرا دے، اللہ جو لڑکے لڑکیاں رشتوں کے لیے بالغ ہو گئے ان کے اچھے رشتے کرا دے، اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں میں جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دے، اللہ میرے والد کی قبر میں جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دے، اللہ اکبر اعظم صاحب کی قبر میں جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دے، اللہ نعیم بھائی کے بیٹے پاشا کا انتقال ابھی کچھ مہینوں پہلے ہوا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ ان سب کی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، اللہ جتنے لوگ بھی کلمہ گو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت الفردوس سے ملا دے، اللہ ان سب کی قبروں میں جنت کے باغ لگا دے، اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تو کائنات کا مالک ہے، اللہ تو پروردگار ہے، پالنہار ہے، ترقی کی منزلوں پہ لے جانے والا ہے، کتاب ہدایت کا عطا کرنے والا ہے، مولا میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، مولا یہاں جو لوگ بیٹھے ان کے جھکے ہوئے سروں کی لے دے، اللہ ہم ہندوستان کے ہر انسان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار دے دے، اللہ ہم سب میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کر دے، اللہ ہم دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا سکیں، اللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ جو لوگ ہم سے روٹھے ہیں وہ سب ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ ہم سب کے دلوں میں آپس میں پیار اتفاق و اتحاد دے دے، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان دے دے، اللہ ہماری تمام مشکلوں کو اپنے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف کر دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے
رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا مولا آقا دیدار عطا کرنا۔ السلام اے سرور پیغمبراں، السلام السلام السلام، السلام اے بادشاہ دو جہاں، السلام السلام السلام، السلام اللہ کے پیارے، السلام 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 السلام، اے میری آنکھوں کے تارے، السلام 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 السلام۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ بیان کرنے کی جو میں نے کوشش کی، اس بیان کے دوران اگر میری کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہو، میری زبان سے اگر کوئی غلط لفظ نکل گیا ہو، تو آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، اپنے بڑکپن کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ لگا ہو کہ میں نے پوری ایمانداری اور سچائی سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بدولت اپنے نبی کے عشق میں ان کی سیرت کا بیان کرنے کی کوشش کی، تو میرے والد کی مغفرت کے لیے، میری والدہ کی صحت کے لیے، میری بچیوں کے خوشگوار خوشحال مستقبل کے لیے، میری اور میری بیوی کی صحت، تندرستی، رزق میں برکت اور امت مسلمہ کے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو عشق رسول سے معطر کر دے۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔